اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام اور زحمت تمام۔ میرے حصے کا صرف 15 منٹ جلسہ باقی ہے، اس کے بعد جلسہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی جلسہ جوان ہوا ہے، اس کو بوڑھا ہونا باقی ہے۔ میں بوڑھا جب نکل جاؤں گا اس کے بعد جوان سے آپ کا پالا پڑے گا۔ ابھی عظیم مہمان آپ کے دل خیر آبادی صاحب موجود ہیں، ان کی شاعری مکمل ہو جائے۔ مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ میں ان سے پہلے آ گیا، مجھے خود ان کو سننا تھا، میں سن نہیں سکا، لیکن میری حسرت ہے وہ آپ پوری کر دیں گے۔ جب میں بیان سے فارغ ہو جاؤں گا تو آپ کو دل کھول کر کے دل خیر آبادی صاحب کو سننا ہے، اور حمزہ ایاز صاحب بابو کو سننا ہے، اور ہمارے جو عطائی صاحب ہیں بہت دیر سے عطا کا کٹورا لے کر کے بیچارے، اگر آپ نہیں سنیں گے تو بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ جائے۔ خیر اللہ جزائے خیر دے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کا جلسہ اتنا خوبصورت ہو گیا، محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، بہت جوش کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں، اس دنیا میں آپ جوان ہونے والے نہیں ہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ نے دیکھا ہوگا اسی سماج میں جب کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتابوں میں لکھا کہ اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے ٹانگ اٹھایا پہلے، پیشاب بعد میں کیا۔ لیکن کتنا بڑا ڈھونگی ہے، کتنا بڑا مکار ہے، جب آگے چلتا ہے 2-4 قدم، مری ہوئی مرغی دیکھتا ہے، پخانا دیکھتا ہے، اس کو منہ سے اٹھا لیتا۔ یہاں اس کی ساری دینداری جواب دے دیتی۔ ٹھیک کتے والا حال ہوتا ہے اس آدمی کا جو حرام کماتا، اس کا کپڑا دیکھیے بڑا جھکاس ہوگا، ذرہ برابر بھی داغ دھبا نہیں ہوگا، اور وہ ہر ناپاک چیز سے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پخانے سے بدتر جو حرام ہے حلق کے نیچے اتار رہا ہے، دوزخ کو بھر رہا ہے، اس کی اس کو پرواہ نہیں۔ حرام کمانے والے کی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، کپڑا اتار کر کے طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا رے بے وقوف، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو کپڑا اتار کر کے؟ کپڑا موجود ہے تو پھر کپڑا پہن کر کے طواف کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب سنیے، آپ کا سر چکرا جائے گا۔ یہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، غیرت آتی ہے کہ اللہ کو حرام کپڑا پہن کر کے کیا منہ دکھائیں، اس لیے ننگا طواف کر رہے ہیں۔ وہ مشرک ہو کر کے حرام کو حرام سمجھے، ہم ٹوپی اور داڑھی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھے، ہمارا دن برا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تیسرے نمونے کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دور ایڈوانس ہے، لڑکا لڑکی کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے، لڑکا دیکھ لیتا ہے لڑکی کو پہلے، لڑکی دیکھ لیتی ہے لڑکا کو پہلے۔ لیکن 150 سال پرانا جب دور تھا، لڑکی اس دن لڑکے کو دیکھتی تھی جس دن نکاح ہوتا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا ایک طرف بیٹھا ہوا۔ جب رجسٹر مکمل ہو گیا تو قاضی صاحب نے کہا بیٹی یہی لڑکا ہے، اجازت دو تو میں اس سے تمہارا نکاح کروں۔ بڑی مجلس میں لڑکی کھڑی ہو کر کے بولتی ہے مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ اب جو دانت کی جا کر کے باراتی آئے تھے پریزی کھانے کے لیے، ان کا سر جھک گیا۔ حضرت نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، اس لڑکی نے بڑی مجلس میں کھڑے ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو پوری زندگی حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی کی نحوست ہے کہ اس لڑکی کو سب پسند ہے، اللہ کے رسول کی سنت داڑھی پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جس دن لڑکا کی شادی ہوگی تو لڑکا منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہے گا، پتہ نہیں کس سے پردہ ہے، منہ میں زبان ہونے کے باوجود بھی نہیں بولے۔ اس کا باپ بغل میں بیٹھا ہے، وکیل وکالت کر رہا ہے۔ لڑکی والے نے پوچھا کہ حاجی صاحب لڑکا آپ کا،
لڑکی ہماری ہے، کوئی ڈیمانڈ تو اندر سے نہیں. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بول رہے ہیں؟ مکہ سے آیا، اللہ نے مالا مال کر دیا، اب کوئی حسرت نہیں ہے، لیکن اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی. ایک بومیار تھا، دنیا کو تھک کر کے جا رہا تھا، بیٹا کو بولا بیٹا 1 منٹ میں فرشتہ کو ٹھگ لیں گے. بیٹا بولا آپ فرشتہ کو ٹھگ لیں گے؟ ایک کام تم کو کرنا، جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا. بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ جب پرانی قبر میں مجھ کو ڈالو گے فرشتہ آئے گا اس کو بھی چکما دے گا. ابھی تو پوچھ کر گئے تھے کہ بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ گاڑی ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو. یہ بھینس ملی ہے بیٹی داماد کو. یہ ڈبل سامان ملا ہے بیٹی داماد کو. اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ غریب پر مہربان ہو جائیے، اللہ آپ پر ایسا مہربان ہوگا کہ 17 خاندان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو چلے گا وہی اسی کا ڈیمانڈ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا. بیچ رہے یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بستی، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. بڑا خوبصورت جلسہ جلدی سے نکل گیا. آپ صرف ایک وعدہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کریں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور جلسہ اگر اس پر کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں بستی کے سارے لوگ کامیاب ہو جائیں. اللہ بستی کے ایک آدمی کو کامیاب فرمائے. ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر یہاں کر کے پھنسے. خیر آپ پھنستے رہیے، ہم آپ کو نکالتے رہیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہت مختصر میں میرا پیغام مکمل ہونے کے لیے جا رہا. بہت دھیان سے سنیے گا. مہاتما گاندھی جی سے یہاں کے غیر مسلموں نے کہا آپ مسلمانوں سے کہیے کہ یہ پاکستان چلے جائیں. تو مہاتما گاندھی جی نے کہا مسلمان کے ووٹ سے یہ ملک آزاد ہوا، میں کس منہ سے مسلمانوں سے کہوں گا کہ تم پاکستان چلے جاؤ. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا. جواہر لال نہرو جی نے اس کو لکھا. اس میں لکھا کہ مسلمانوں نے اس ملک کو اتنا دیا ہے، اتنا مالا مال کیا ہے، اتنا مالا مال کیا ہے، مسلمانوں کے احسان کو دیکھ کر کے ہمیں سر جھکا کر کے چلنا پڑتا ہے. ڈاکٹر تارا چند تھے، انہوں نے لکھا کہ اس ہندوستان میں جب مسلمان آیا تھا تو عربی بولتا تھا. جب اس ہندوستان میں مسلمان آیا تھا 7 سمندر پار تو فارسی بولتا تھا. لیکن ہندوستان سے اتنی محبت ہوئی، ہندوستان کی زبان سے اتنی محبت ہوئی، آج ہندی بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، عربی بول نہیں پاتا، فارسی بول نہیں پاتا.
ہندوستان کی زبان کو مسلمان نے اپنی زبان سمجھ لیا، دشمن نہیں سمجھا۔ بھیک کا کٹورا لے کر کے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو کہ فٹ بال کھیل رہے ہو؟ بولا اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ میرا باپ نیشنل فقیر ہے، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے۔ جب بھیک دینے کے لیے آیا تو وہ کون تھے؟ عبد الرحیم خان خانہ، جس کو رحیم کبیر کہا جاتا ہے، مسلمان شاعر ہے لیکن ہندی زبان کے شاعر ہیں۔ جب بھیک دینے کے لیے آئے تو سر جھکا کر کے بھیک دیا۔ اس آدمی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا بھائی صاحب آپ تو شریف آدمی ہو، بھیک دینے والے ہو، آپ سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے بھیک ہم کو مانگنا چاہیے، ہم تو بے شرم آدمی، بھیک بھی مانگ رہے ہیں سر بھی اٹھا رہے ہیں، تم تو بھیک دینے والے ہو، سر گاڑ کر کے بھیک کیوں دیا؟ کہا دیکھو بھائی سچائی یہ ہے، تم کو بھیک کا کٹورا اللہ نے آج ہاتھ میں پکڑایا، تمہارے لیے پیسہ اللہ نے کل ہی میری جیب میں ڈال دیا، میرا راستہ کہیں اور بدل رہا تھا، اس نے ادھر سے ادھر بھیج دیا، تمہاری طرف بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کے نام سے اسی کی توفیق سے دے رہا تھا، کام تو اس مالک نے بنایا، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے مارے شرم کے سر جھکا کر کے بھیک دیا، سر اٹھا کر کے بھیک دیا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن ہے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نئے، یہاں سے نیچے نئے۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا تھا، اتنا بڑا کنجر تھا کہ نامی کنجر کنجوس بخیل